بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد، جو کہ حضرت تاج الفحول مولانا فضل الرسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ ہے۔ اور اس میں ہم ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جن کا ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے، اور انہی میں سے جہت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، جسم جوہر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور پھر ابن تیمیہ کی غلاظتوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ تو یہ عبارت تھی وَقَالَ فِي صدر البابی، صدر الباب میں یعنی اپنی کتاب کے آغاز میں، پیچھے جو امام ابن حجر کی بات ہو رہی ہے، ابن حجر مکی حتمی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں فرمایا کہ من ہوا ابن تیمیہ حتی ینظر الیہ، کہ ابن تیمیہ کون ہے کہ اس کی طرف نظر کی جائے، او یعول فی شیء من امور الدین علیہ، یا دین کے معاملات میں اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ وَهَلْ هُوَ إِلَّا كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ، کیا یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ کی ایک جماعت نے کہا الَّذِينَ تَعَقَّبُوا كَلِمَاتِهِ الْفَاسِدَةَ، جنہوں نے اس کے کلمات فاسدہ کا تعقب کیا، وَحُجَجَهَا الْقَاصِدَةَ، اور اس کی بیکار قسم کی دلائل کا جو ہے وہ تعقب کیا، حَتَّى أَظْهَرُوا عِوَارَ سَقَطَاتِهِ، یہاں تک کہ اس کے جو ساقط کلام تھے ان کی جو ہے وہ بے شرمی کو ظاہر کر دیا، وَقَبَائِحَ أَوْهَامِهِ، اور اس کے وہم کی قباحت کو واضح کر دیا ان علماء نے، وَغَلَطَاتِهِ، اس کی غلطیوں کو واضح کر دیا۔ جیسے عز بن جماعہ، انہوں نے کہا اس کے بارے میں، امام عز بن جماعہ نے، کہ عبد اضلہ اللہ، کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے ابن تیمیہ کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، وَأَغْوَاهُ، بے راہ کر دیا، اس کو رستے سے بھٹکا دیا، وَأَلْبَسَهُ رِدَاءَ الْخِزْيِ وَرْدَاهُ، اور اسے جو ہے وہ ذلت کا لباس اوڑھا دیا، اور اسے ہلاک فرما دیا، وَبَوَّاهُ مِنْ قُوَّةِ الْاِفْتِرَاءِ وَالْكِذْبِ مَا أَعْقَبَهُ الْهَوَانَ، اور اسے پھینک دیا افتراء اور کذب کے گڑھے میں، اور جس نے اسے جو ہے وہ ما أعقبه الهوان، اور جس کے انجام میں اسے ذلت پہنچی، وأوجب له الحرمان، اور اس کے لیے محرومی کو لازم کر دیا۔ یہ امام اس بن جماعت نے اس کے بارے میں کہا، اور امام ابن حجر حتمی نے کہا کہ یہ ہے کون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انواع التشبیہ الذی هو زیغ وکفر وضلال، کہ تشبیہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مخلوق کی صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو تشبیہ کی قسمیں ہیں الذی هو زیغ وکفر وضلال، وہ تشبیہ کی جو گمراہی ہے، کفر ہے، اس کی جو قسمیں ہیں، اچھا اسی طرح وَهُوَ إِيقَاءُ الشَّبْهِ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الشَّيْءِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، اور مزید تشبیہ کی وضاحت کر دی امام نابلوسی نے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے مخلوقات میں سے کسی کے درمیان جو ہے وہ تشبیہ پیدا کر دینا، مماثلت بیان کر دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ولو بوجہ من الوجوہ، یہ انواع جو ہے یہ پیچھے مبتدا بن رہا ہے، ولو بوجہ من وجوہ، کہ تشبیہ کی جتنی بھی اقسام ہیں اگرچہ وہ کسی بھی طرح سے ہوں،
خالق و مخلوق کے درمیان جو تشبیہ ہے اگرچہ کسی بھی طریقے سے ہو، لا نرضا نحن معاشر معاشر اہل السنت والجماعت بہا، تو ہم اہل سنت و جماعت والے لوگ ان پر راضی نہیں ہیں، چاہے وہ تشبیہ کی کوئی سی بھی قسم ہو۔ ٹھیک ہے، امام عبد الغنی نابلسی علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ اب چاہے ابن تیمیہ کی جیسی بھی تشبیہ ہو، جو بھی اس نے بیان کیا، ہم اس پر راضی نہیں۔ ای بتلک الوجوہ فی حقہ تعالی، یعنی یہ جتنے بھی معاملات بیان کیے گئے ہیں، جتنے بھی طریقے تشبیہ کے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے سے اللہ کے حق میں ہم راضی نہیں ہیں۔ فکن ایھا المکلف لہ تعالی منزہا ای مبعدا مبرئا عن کل شبہ منہا، لہٰذا اے مکلف تو اللہ کے لیے کیا اعتقاد کرنے والا بن، یہ اعتقاد کرنے والا بن کہ وہ منزہ ہے، وہ بلند ہے، باعلیٰ ہے، مبعد ہے، وہ دور ہے، مبرئن، بلکہ تو منزہ بن جا، تو اس کی تنزیہ بیان کرنے والا بن، مبعد، اسے مبعد کرنے والا، اسے دور کرنے والا بن، عن کل شبہ منہا، یعنی تمام کی تمام جو شبہ والی چیزیں ہیں، جو تشبیہ والی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے پاک جان، لأن ذلک کفر و ضلال، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کفر اور گمراہی ہیں۔ قال اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک نے فرمایا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وقال سبحانہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ پاکی ہے تمہارے رب کو جو کہ عزت والا ہے، اسے ان باتوں سے پاکی ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَذَكَرَ فِيهَا كَوْنَهُ تَعَالَى جِرْمًا، اور اسی میں کیا مطلب ہے، اس کو جملے کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا اور اس پر جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دیں اس کو۔ وَذَكَرَ فِيهَا، اور وہ چیزیں جن کا جاننا اللہ کے حق میں محال ہے، جن کا اعتقاد رکھنا اللہ کے حق میں محال ہے، یہ وہاں ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی اوپر جہت اور جسم وغیرہ کی بات ہو گئی، اب ایک اور چیز کی بحث ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس چیز کا اعتقاد رکھنا بھی محال ہے، یا اس کے حق میں یہ چیزیں بھی محال ہیں۔ کیا چیز؟ کہ وہ جرم ہے۔ ٹھیک ہے، جرم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، لہو تحیز او عرض لہو بھی تمیز، اور ارتسام فی خیال او کبر او صغر۔ جرم جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی جسم جس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم جرم کہتے ہیں۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا اجرام فلکیہ، جو آسمان میں جو سورج چاند ستارے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اجرام فلکیہ کہتے ہیں۔ ان کا تحیز بھی ہوتا ہے، حیز میں ہوتے ہیں، ان کے عوارضات بھی ہوتے ہیں، اور خیال میں وہ آ جاتے ہیں، ان کا ارتسام ہو جاتا ہے کہ وہ اس شیپ کے ہیں، اس شکل کے ہیں، گول ہیں، چوکور ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، اسی طرح بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کا خیال آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ اعتقاد کرنا درست نہیں، اور اس کے حق میں یہ محال ہے کہ وہ جرم ہو، یعنی اس کا تحیز ہو، اس کے لیے کوئی عرض ہو جس کے ذریعے وہ ممتاز ہو، یا جو ہے وہ اس کا ارتسام فی الخیال ہو سکتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا ہم کہیں کہ اللہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ وَكَوْنَهُ مَوْجُودًا فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں، اور اس کے حق میں محال ہے کہ وہ کسی زمانے یا کسی جگہ پر موجود ہے۔ وَكَوْنَهُ فِي جِهَةٍ، یا وہ کسی جہت میں ہے۔ وَكَوْنَ فِعْلِهِ وَحُكْمِهِ لِغَرَضٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی غرض کے لیے ہے، چاہے وہ غرض عاجلہ ہو یا آجلہ ہو، فوراً کوئی غرض ہو یا بعد میں کوئی غرض ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اغراض سے پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ متصفاً بالاعراض، اسی طرح اس کو متصف بالاعراض ماننا بھی درست نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے حق میں محال ہے۔ وقال اللقانی، امام لقانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اختار ابن عبد السلامی
کہ ابن عبد سلام کون ہے؟ ان کا نام لکھا ہوا ہے عبدالعزیز بن عبد السلام بن ابی القاسم الحسن بن محمد بن مہذب السلمی المنوفی الدمشقی، ٹھیک ہے، یہ شافعی بزرگ گزرے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اس چیز کا اعتقاد کرتے ہیں، جہت وغیرہ مانتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں مانتے ہیں، تو امام ابن عبد السلام نے جو ہے ایسے لوگوں کی تعصیم اختیار کی ہے۔ اختار ابن عبد السلام تعصیمہم وعدم کفرہم، آپ نے ان کو گناہ گار اور گمراہ کہا ہے لیکن ان کو کافر نہیں کہا۔ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِتِلْكَ الْجِهَةِ اللَّائِقَةُ بِهِ تَعَالَى، یہ شاید امام ابن عبد السلام نے مراد یہ لی ہے کہ اگر کوئی شخص جہت اللہ کے لیے مانتا ہے تو اس سے مراد وہ جہت جو اس کے شان کے لائق ہے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ گناہ گار ہے کہ ایسا نہ کہے۔ بحیث تنفی عنہا بہا مماثلۃ الاجسام، اس حیثیت سے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مماثلت اجسام کی نفی کی جہت سے اس کو گناہ گار قرار دیا اور کافر نہ کہا۔ فیقال علی ھذا، حالانکہ اس طرح جہت بیان کرنا جو ہے وہ یعنی بعض علماء نے اس کو درست کہا ہے، یہ والی جہت نہیں جو ہم مخلوقات کے لیے ثابت کرتے ہیں، ما یلیق بشانہ، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ مماثلت کا اشتباہ پیدا ہوگا اس لیے آپ نے ان کو گمراہ قرار دیا کہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں اگرچہ ما یلیق بشانہ جہت بیان کرتے ہیں لیکن بیان نہیں کرنا چاہیے۔ فیقال علی ھذا انہ تعالی لہ جہت الفوق، جیسے اب اسی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے جہت فوق ہے، اوپر کی جہت ہے، ولیکن لا علی حد الفوقیت التي تنسب الیہ الاجسام، لیکن اس میں فرق یوں ہوتا ہے، اب ما یلیق بشانہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فرق یوں ہوتا ہے کہ حد فوقیت اس میں نہیں ہوتی، جہت فوقیت تو ہے لیکن حد فوقیت نہیں ہے، کتنی بلندی کتنی اونچائی اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ اجسام کے لیے کہا جاتا ہے بھئی 10 فٹ ہے، 20 فٹ، 100 فٹ، تو اس کے لیے لا حد ولا نہایہ جہت فوق کو ثابت کیا جاتا ہے، یہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے امام ابن عبد السلام نے جو ہے ایسے لوگوں کی تعصیم یعنی ان کا گناہ گار ہونا بیان کیا۔ کما سبق ان ھذا اعتقاد فرقۃ من المجسمہ، کیونکہ یہ بات پیچھے گزری ہے کہ یہ جو ہے مجسمہ فرقے کے اعتقادات میں سے بھی ہے، دون فرقۃ اخری تعتقد نسبۃ ذلک الیہ تعالی، نہ کہ ایسے فرقے کا جو کہ اس کا اعتقاد کرے اللہ تبارک و تعالی کی طرف، کا نسبت یہاں الی الاجسام، جس طرح سے کہ اجسام کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ فإن الشر بعضه ينقص من بعض والبدعة اخف من الكفر، فرماتے ہیں کیونکہ برائی جو ہوتی ہے، یہ بہت خوبصورت ایک جملہ فرمایا، کیونکہ برائی جو ہے اس میں بعض برائیوں سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی تو برائی ہیں، اور اسی طرح بدعت جو ہے وہ کفر سے ہلکا ہوتا ہے لیکن ہوتا تو بدعت ہے، تو برائی تو بہرحال برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے ایک اہم چیز لے کر آتے ہیں، مخالفت الملت النجدیت الہندیت الدیوبندیت اہل الحق فی تنزیہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنزیہ ہونے کے معاملے میں جو ہندوستان کے دیوبندی وہابی نجدی ہیں انہوں نے اہل حق کی مخالفت کی۔ فرماتے ہیں ھذا والنجدیت، اب یہاں دیکھ لو کہ یہ جو نجدیاں ہیں انہوں نے کیا کیا کہ خالفوا اہل الحق فی تنزیہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنزیہ میں، اس کے بلند و بالا ہونے میں، پاک ہونے میں انہوں نے اہل حق کی مخالفت کی۔ فإن مولاہم، ان کے بڑے نے، ان کے آقا نے، ان کا بڑا کون ہے؟ نیچے لکھا ہوا اسماعیل دہلوی نے فی ایضاح الحق، اس کی کتاب ہے ایضاح الحق، اس میں کیا کیا کہ قد جعل مسئلۃ تنزیہہ تعالی من الزمان والمکان والجہت من البدعات الحقیقیۃ، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمان، جہت اور مکان سے پاک ماننا یہ بدعات حقیقیہ میں سے ہے، معاذ اللہ۔ وعدہا مع القول بصدور العالم بالایجاب واثبات قدم العالم الذي هو کفر عند اہل السنت، اور اسی طرح
اس نے اس موقف کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمان مکان جہت سے پاک ہے، اس چیز کو اس نے جو ہے وہ کس چیز سے تعبیر کیا، کس چیز کے ساتھ شمار کیا؟ اس نے کہا کہ یہ قول بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح سے صدور عالم بالایجاب کا مسئلہ ہے۔ صدور عالم بالایجاب کی بات پیچھے بھی گزری ہے کہ اللہ پر عالم کو ظاہر کرنا بنانا واجب تھا، تو وہ کہتے ہیں اسماعیل دہلوی نے کہا کہ یہ جو تنزیہ باری تعالی ہے من الزمان والمکان والجہت، یہ بالکل اسی طرح بدعت ہے جس طرح سے صدور عالم بالایجاب والا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے یہ بدعت ہے جس طرح سے قدم عالم کو ماننا، ٹھیک ہے، الذی ہوا کفر من اہل سنت، جو کہ اہل سنت کے نزدیک کفر ہے۔ تو اس نے تنزیہ باری تعالی کو بھی اسی طرح کے مسائل کے ساتھ شمار کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اجراء المتشابہات علی ظواہرها مستحیل، بہت آسان سی بات ہے کہ وہ جو متشابہات ہیں قرآن پاک میں، آپ نے کہا کہ جی جہت اس کے لیے ثابت نہیں، اس کے لیے جسم مکان زمان ثابت نہیں، لیکن قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں جو ہے وہ متشابہات اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو کیا ہم ان کو ان کے ظاہر پر رکھیں گے یا جو ہے وہ کوئی اور معنی نکالیں گے؟ تو فرمائیں کہ وَقَضَا يَسْتَحِيلُ، اسی طرح محال ہے اجراء متشابہات الکتاب والسنت علی ظواہریہ، کتاب و سنت میں جو ظواہر استعمال جو متشابہات استعمال ہوئے ہیں ان کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرنا محال ہے، فی حقہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے حق میں، کل استوا، جیسے استوا، استوا کا معنی ہوتا ہے سیدھے ہو جانا، والاصبعی انگلی، والید ہاتھ، والقدم قدم، والیمین الٹی جانب، والنزول اترنا وغیرہ، اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اپنے معنی ظاہری پر ان کو معمول کرنا یہ محال ہے۔ والسلف، سلف والخلف، اور سلف و خلف جو ہے متفقون اس بات پر متفق ہیں کہ اعلیٰ تنزیہی تعالی عن ظواہریہ، ان تمام کلمات میں ظاہر جو معنی سمجھ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے، اما بالایمان به علی المعنی الذی اراد سبحانہ او بتاویلہ۔ اب اس میں دو طرح کے مذاہب ہیں، ایک متقدمین کا، ایک متاخرین کا۔ متقدمین کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ما یلیق بشانہ، اور جو متاخرین ہیں وہ تعویل کے قائل ہیں، وجہ سے مراد جو ہے وہ رضا لے لیا، ید سے مراد قدرت لے لیا، تو یا تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے وہ اس چیز پر ایمان لائیں گے جس کا اللہ نے ارادہ فرمایا، یا پھر ہم جو ہے اس میں تعویل کریں گے، ان کے ظاہری معنی ہرگز ہم نہیں لیں گے۔ قال الماتریدیۃ، ماتریدیہ کہتے ہیں کہ حکم المتشابہ انقطاع رجاء معرفت المراد منہ فی ہذہ الدار، متشابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمائے متشابہ کا حکم اور مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ امید چھوڑ دے، کس چیز کی امید چھوڑ دے؟ کہ جو متشابہ کا مراد ہے اس کی معرفت سے امید چھوڑ دے کہ مجھے پتہ نہیں چل سکتا اس دنیا میں، وَإِلَّا لَكَانَ قَدْ عُلِمَ، کیونکہ اگر یہ ممکن ہوتا، اس کی امید ہوتی تو یہ پتہ چل جاتا، لیکن نہیں پتہ چلا۔ ثم ھذا فی حق غیر نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما قال فخر الاسلامی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو متشابہات ہیں وہ ہمارے حق میں جو ہیں وہ متشابہ ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو افراد ہیں ان کے لیے یہ آیات یہ الفاظ متشابہ ہیں، حضور کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ ظاہر ہی ظاہر ہے، محکم ہی محکم ہے، ٹھیک ہے۔ کما قال فخر الاسلامی، جیسے امام فخر الاسلام نے فرمایا کہ ھذا فی حقنا، یہ ہمارے حق میں متشابہ ہوتے ہیں، لأن المتشابہات کانت معلومۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ متشابہات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھے۔ کذا فی کنزل فی الکنزی، اسی طرح کنز میں بھی ہے، وما سوى المتشابہات من النصوص تحمل علی ظاہریہ، اور متشابہات کے علاوہ جو نصوص ہیں انہیں ان کے ظاہر پر معمول کیا جائے گا، ما لم یصرف عنہ دلیل قطعی، جب تک کہ کوئی دلیل قطعی ان کو ان کے معنی ظاہریہ سے نہ پھیر دے۔ فائدہ کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ھذا الفصل تنبیہ علی الجواب عن تمسک القائلین بالجہت والمکان، یہ ایک فصل ہے جو کہ تنبیہ ہے اس جواب پر، اشارہ ہے اس جواب پر جو کہ جہت اور مکان کے قائلین ہیں اور اس سے تمسک کرتے ہیں۔ قال ابن ابی شریف، امام ابن ابی شریف نے کہا کہ وہ اجیب عنہ بجواب اجمالی، کہ ایسے لوگوں کو جواب اجمالی کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے، وہو المقدمۃ للاجوبۃ التفصیلیہ،
اور یہ جواب اجمالی، یعنی اجمالاً جو جواب ہے یہ ایک مقدمہ تفصیلیہ کا، یہ ایک جواب تفصیلی کا مقدمہ ہے، وہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ان الشرع انما یثبت بالعقل۔ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں یہ جہت وغیرہ کے حوالے سے امام ابن ابی شریف، فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ عقل سے ثابت ہوتی ہے، فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ۔ فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو شریعت ہے اس کا ثبوت موقوف ہے معجزے کی دلالت پر، علی صدق المبلغ، جو کہ اس شریعت کو پہنچانے والے مبلغ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر دلالت کرنے والے جو معجزات ہیں ان کی دلالت کی وجہ سے شریعت کا ثبوت ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الدَّلَالَةُ بِالْعَقْلِ، اور معجزات کی جو دلالت ہے وہ عقل سے ثابت ہوتی ہے، دلالت عقلیہ ہے۔ فَلَوْ أَتَى الشَّرْعُ بِمَا يُكَذِّبُ الْعَقْلُ، لہٰذا اگر شریعت کوئی ایسی چیز لے کر آتی ہے جس کو عقل نہیں مانتی، وَهُوَ شَاهِدُهُ، حالانکہ وہ اسے دیکھنے والا ہے، لَبَطَلَ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ مَعًا، تو پھر شریعت بھی باطل ہو جائے گی اور عقل بھی باطل ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، جب تمہیں یہ بات پتہ چل گئی، فَنَقُولُ، تو ہم کہتے ہیں كُلُّ لَفْظَةٍ تَرِدُ فِي الشَّرْعِ مِمَّا يُسْنَدُ إِلَى الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ، شریعت میں ہر وہ لفظ جو کہ وارد ہوا ہے جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی طرف کی جاتی ہے، او یظن اسما او صفۃ اللہ، یا اسے اللہ کا نام یا اس کی صفت شمار کیا جاتا ہے، وہ مخالف للعقل، اور وہ عقل کے مخالف ہو، وہ یسمى المتشابہ، اور اسے متشابہ کا نام دیا جاتا ہے، تو اب ایسے لفظ کے بارے میں فرماتے لا یخلو اما یتواتر او ینقل احادا، یا تو وہ متواتراً آتا چلا جا رہا ہے ہمارے پاس یا خبر واحد کے طور پر آ رہا ہے۔ والاحاد ان کان نصا لا يحتمل التاویل، تو اگر احاد اگر نص ہیں تو وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتے، قطع نہ بافتراء ناقلہ او سہوہ او غلطہ، کیونکہ ہم جو ہے وہ یقین سے کہیں گے کہ اس کا جو ناقل ہے اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس نے غلطی کی ہے یا اس سے بھول ہوئی ہے۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، اور اگر وہ ظاہر ہو تو فَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ، تو اس کا ظاہر تو مراد ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَوَاتِرًا، اور اگر وہ متواتر ہو تو فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ نَصًّا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، تو پھر یا تو وہ نص ہوگا جو کہ تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا، بل لا بد ان یکون ظاہرا، بلکہ ضروری ہوگا کہ وہ ظاہر ہو۔ وحینئذ نقول، تو پھر اس وقت ہم کہیں گے کہ الاحتمال الذی ینفیہ العقل لیس مرادا منہ، کہ عقل جس احتمال کی نفی کر رہا ہے وہ مراد یہاں ہے ہی نہیں۔ ثم ان بقی بعد انتفائہ احتمال واحد، تو پھر اس کے منتفی ہونے کے بعد ایک ہی احتمال باقی رہے گا، تعین ان لہ المراد بحکم الحال، اور وہ متعین ہو جائے گا کہ وہی حکم حال سے مراد ہے۔ وَإِن بقی احتمالان فصاعدا، اور اگر دو احتمالات بچیں تو پھر اسی طرح آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ فلا یخلو اما ان یدل قاطع علی واحد منہا اولا، تو پھر جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس پر کوئی قطعی دلیل کسی ایک معنی پر دلالت کر رہی ہوگی یا نہیں کر رہی ہوگی۔ فإن دل حمل علیہ، اگر کوئی قطعی دلیل اس پر اس معنی پر دلالت کر رہی ہوگی تو اسے اسی پر محمول کیا جائے گا۔ وإن لم يدل قاطع علی التعیین، دو معنی میں سے کسی ایک معنی پر کوئی دلیل قطعی جو ہے وہ دلالت نہیں کر رہی ہوگی تعیین پر، تو فہل یعین بالنظر، تو کیا اسے غور و فکر کے ذریعے معین کیا جائے گا، دفعا للخبط عن العقائد، عقائد میں خرابی سے بچنے کے لیے، اولا، یا پھر نظر و فکر کے ساتھ معین نہیں کیا جائے گا، خشیۃ الالحاد فی الاسماء والصفات، اسماء و صفات میں الحاد کے خوف سے۔ الاول مذہب الخلف، پہلا مذہب خلف کا ہے کہ اس میں جو ہے وہ نظر و فکر کے ذریعے معنی متعین کر لیں گے۔ والثانی مذہب السلف، اور دوسرا جو مذہب ہے وہ سلف کا، اسلاف کا مذہب ہے۔ واجاب ابن الحمامی، اور امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا ہے عن آیت الاستواء، یہ جو آیت استواء ہے، ثم استوى علی العرش، اس کے متعلق امام ابن حمام نے جواب دیا ہے کہ بِأَنَّا نُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ،
کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا مع الحکم بأنہ لیس کاستواء الاجسام من التمکن والمماسۃ والمحاذات لہا، ساتھ ساتھ یہ بھی ہم حکم لگاتے ہیں کہ وہ استوا ایسا استوا نہیں تھا جو اجسام کا استوا ہوتا ہے۔ تمکن کا مطلب قرار پکڑ لینا، مماست چھو لینا کسی چیز کو، محاذات کسی چیز کے برابر ہو جانا، اس طرح سے عرش پر تمکن نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ لقیام البراہین القطعیۃ علی استحالۃ ذلک فی حقہ تعالی، کیونکہ اس بارے میں دلائل قطعیہ قائم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں تمکن، مماسات، محاذات کا معنی کرنا جو ہے محال ہے۔ بل نؤمن بان الاستواء ثابت لہ تعالی، بلکہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ استواء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، بمعنی یلیق بہ سبحانہ، اس معنی میں کہ جو اس کی شان کے لائق ہے، ہوا اعلم بہ، وہی اس کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کما جرى علیہ السلف فی المتشابہ من التنزیہ، جس طرح سے کہ ہمارے اسلاف کی یعنی متقدمین کی عادت اس پر چلی ہے متشابہ کے حوالے سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ظاہری معانی سے جو ہے وہ پاک مانتے ہیں، اما لا یلیق بجلال اللہ تعالیٰ، ایسے ظاہری معانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، مع تفویض علم معناہ الیہ، اور ساتھ ساتھ وہ اس کے معنی کا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ وحاصلہ، اور اس کلام کا محاصل یہ ہوا کہ وجوب الایمان بانہ تعالی استوى علی العرش مع نفی التشبیہ، کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استواء فرمایا ہے لیکن تشبیہ کی نفی کے ساتھ۔ فَأَمَّا كَوْنُ الْمُرَادِ أَنَّهُ اسْتِيلَاؤُهُ عَلَى الْعَرْشِ فَأَمْرٌ جَائِزُ الْإِرَادَةِ، اور بعض نے یہ مراد لیا ہے کہ استواء علی العرش سے مراد استیلاء علی العرش ہے، یعنی عرش کے اوپر ہونا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جائز الارادہ ہے، یہ مراد لینا تو درست ہے، اذ لا دلیل علی ارادتہ بعینہ، کیونکہ یہ مراد لینے پر کوئی بعینہ ہی دلیل تو موجود نہیں ہے، فالواجب علینا ما ذکرنا، ہمارے اوپر وہی واجب ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے، وَإِذَا خِيفَ عَلَى الْعَامَّةِ عَدْمُ فَهْمِ الْاِسْتِوَاءِ، اور اگر جو ہے عوام کے اوپر اس بات کا خوف ہو کہ وہ استوا کو نہیں سمجھ پاتے، اذا لم یکن بمعنى الاستیلاء الا باتصال ونحوه من لوازم الجسمیت، کیونکہ استیلاء کا جو معنی ہے وہ تو اتصال ہی ہے، کسی چیز کے ساتھ مل جانا ہے، یا اسی طرح کا کوئی معنی ہو جو جسمیت کے لوازمات میں سے، وَأَن لَا يَنْفُوهُ، اور وہ اس کی نفی نہیں کرتے، تو فَلَا بَأْسَ بِصَرْفِ فَهْمِهِمْ إِلَى الْاِسْتِيلَاءِ، تو پھر ایسا کیا جائے کہ ان کے عقلوں کو، ان کے ذہن کو گھما دیا جائے استیلاء کو سمجھانے کی طرف، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إِطْلَاقُهُ وَإِرَادَتُهُ لغةً، کیونکہ اس کا اطلاق اور اس کو مراد لینا لغتاً یہ ثابت ہے۔ قَدْ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ، جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی بشر نے جو ہے وہ عراق پر استوا کیا، من غیر سیف و دم محراق، تو اب یہاں استوا کا مطلب استیلا ہے، قبضہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جی بشر نے، یہ بشر بن مروان حکم اموی کا نام ہے، کہ اس نے جو ہے وہ عراق پر قبضہ کر لیا، من غیر سیف، بغیر تلوار کے اور بغیر خون بہائے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ استوا کا معنی استیلا اور قبضہ مراد لیتے ہیں تو صحیح ہے، اور لغت میں یہ معنی لیا جاتا ہے، اور اس میں تجسیم کا اتنا جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے، لوگوں کو اگر سمجھانا ہو تو یہ معنی لے سکتے ہیں، لیکن جو متقدمین کا مذہب ہے وہ زیادہ درست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قد استوى بشر على العراق من غیر سیف ودم محراق وارادته لغة فی قوله من غیر سیف ودم محراق، اور لغت میں جو ہے یہ دیکھیے من غیر سیف ودم محراق، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ استوا بمعنی استیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ارشاد فرمائے کہ وَقَضَا وَقَضَا يَسْتَحِيلُ وُجُوبُ شَيْءٍ عَلَيْهِ تعالی، اسی طرح کسی چیز کا اللہ پر واجب ہونا یہ بھی محال ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے، خلافا للمعتزلہ، برخلاف معتزلہ کے، حیث اوجبوا علیہ امورا، وہ اس طرح سے کہ معتزلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ساری چیزیں لازم کی ہوئی ہیں، منہا اللطف والصواب علی الطاعات،
انہی میں سے لطف ہے، نرمی کرنا ہے، ثواب علی الطاعت، نیکیوں پر کسی کو جو ہے وہ ثواب عطا فرمانا بھی وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے اللہ پر، والعقاب علی المعصیۃ، کوئی گناہ کرتا ہے اس کو سزا دینا بھی اللہ پر واجب ہے، ورعایت الاصلح للعباد، اور بندوں کے لیے اچھا معاملہ کرنا، اس کی رعایت کرنا اللہ پر واجب ہے، وہ یہ کہتے ہیں والعوض عن الآلام، اور دکھوں کے بدلے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا بدلہ دینا اچھائیوں کے ذریعے، یہ بھی اللہ پر واجب قرار دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ بِالْوَاجِبِ فِعْلًا يَثْبُتُ بِتَرْكِهِ نَقْصٌ فِي نَظْرِ الْعَقْلِ، اور وہ واجب سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ پر جو چیزیں واجب ہیں اس سے مراد لیتے ہیں ایک ایسا فعل کہ اس کو ترک کرنے سے جو ہے وہ عقل میں نقص ثابت ہو جائے، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہر وہ چیز واجب ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو اس کی شان میں کمی ہو جائے گی، تو ہر چیز واجب ہے اس کے اوپر، جس کو اگر وہ نہ کرے تو اس کی شان میں کمی واقع ہو جائے گی، سبب ترک مقتضی الداعی، داعی کے مقتضی کے ترک کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فترک المراعات المذکورۃ مع قیام الداعی بخل، لہٰذا فرماتے ہیں کہ جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا کہ بھئی نیکیوں پر ثواب دینا، گناہوں پر سزا دینا، بندوں کے لیے اچھا کرنا اور دکھوں کے بدلے ان کو راحت پہنچانا، معتزلہ کہتے ہیں دیکھیے یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ جو داعی ہیں یعنی جو چیزیں ان کے اوپر ابھار رہی ہیں، یعنی نیکی کرنے پر ثواب دینے کا ابھارنا، فرماتے ہیں کہ ان کو اگر ترک کر دیا جائے تو یہ تو بخل ہو جائے گا اس کی شان میں، ٹھیک ہے، کہ وہ بخل فرما رہا ہے، کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے اور اس کو ثواب نہیں دے رہا، کوئی بندہ جو ہے گناہ کر رہا ہے اس کو سزا نہیں دے رہا، تو یجب تنزیہ اللہ تعالی عنہ، تو واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے پاک مانا جائے، فیجب مقتضاہ الداعی، لہٰذا اللہ پر وہ ساری چیزیں واجب ہیں جن کے یہ داعی جو ہے تقاضا کرتے ہیں، ای لا يمکن ان یقع غیرہ لتعالیہ اما لا یلیق بہ، یعنی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کسی اور سے یہ چیزیں جو ہیں وہ واقع ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کے لائق نہیں ہے، فمعنى الوجوب عندهم كون ذلك الامر لا بد من وقوعه، لہٰذا معتزلہ کے نزدیک وجوب کا معنی یہ ہوا کہ وہ معاملہ جو ہے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واقع ہو جائے، وہ فرض عدمہ فرض محال، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے عدم کو فرض کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی محال کو فرض کرتے ہیں، لاستلزامہ المحال، اس وجہ سے کیونکہ وہ محال کو لازم ہے، وہو اتصافہ تعالی بما لا یجوز علیہ علی زعمہم، اور وہ ہے محال، وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیز کے ساتھ متصف کیا جائے کہ جو اس کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے معتزلہ کے مذہب کے مطابق، وحاصلہ ان عدم الفعل یؤدی الی محال فی حقہ سبحانہ، تو معتزلہ کے مذہب کا ما حاصل یہ ہوا کہ کسی عمل کا نہ کرنا، کسی فعل کا نہ کرنا، یہ محال کی طرف لے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی فعل نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ اس کے گویا کہ یہ محال کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے، اور اللہ کے حق میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ محال نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے اوپر واجب ہے، یہ معتزلہ کا کہنا ہے۔ قال ابن الحمام، امام ابن حمام نے فرمایا وَنَحْنُ أَيْ مَعْشَرَ أَهْلِ السُّنَّةِ دِينُنَا، ہم یعنی اہل السنہ کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ان اللہ تعالی یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اور جو ارادہ فرماتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اور جو وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ قال وَلَيْسَ ذَلِكَ أي القول بأن كل واقع هو الأصلح، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابن حمام نے ایک اور بات پر بھی بحث فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے معتزلہ نے کہا کہ ہر وہ چیز کرنا ضروری ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ، یعنی ایسا نہیں ہے، کیا چیز نہیں ہے، ای القول بأن کل واقع هو الأصلح، کہ یہ قول کرنا کہ ہر ہونے والی چیز زیادہ مناسب ہے، وَلُزُومُ مَا لَا يَلِيقُ، اور وہ چیز جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے وہ لازم کر دینا، بتقدیر عدم اعطاء
ملک العظیم کل فرد اقصی ما فی الوسع، اس طور پر گمان کرنا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، بڑا بادشاہ ہوتا ہے، وہ ہر فرد کو وہی دیتا ہے جو اس کی وسعت میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس کے دینے کے، عطا کرنے کے دو جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ جتنے اس کے خزانے ہیں ان کے مطابق وہ دے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کی جتنی وسعت ہوتی ہے اتنا اس کو دے۔ تو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اتنا دے۔ تو امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اس بادشاہ کی بارگاہ میں نقص اور عیب ہے کہ جو اپنے خزانوں کے مطابق دے، بلکہ وہ ہر شخص کو اس کی وسعت کے حساب سے دے۔ تو اس لیے وَلَيْسَ ذَلِكَ کا تعلق آگے آ رہا ہے إِلَّا نَقْصًا فِي الْغَرِيزَةِ، ٹھیک ہے، یہ نقص ہے اس طرح کا قول سمجھنا۔ وَكَذَا كَوْنُ الْخُلُودِ فِي النَّارِ أَصْلَحَ لِمَنْ فَعَلَ بِهِ، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا اصلح لمن فعل به، اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ جو اس نے کیا ہے اس کو ڈال دینا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ من مشاہدت جمال رب العالمین فی اعالی الجنان او مجرد الجنان انکار للضروریات۔ چلیں اس پیراگراف کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیابنا کی بات ہوئی، وہابیہ کی بات ہوئی کہ انہوں نے معتزلہ کے حوالے سے اسی طرح کی بات کی ہے، اور مزید جو ہے وہ حسن اور قبح کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے، آسان گفتگو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ المعتقد المنتقد کو ہم یہیں پر ہی روک رہے ہیں اور اس کا یہیں پر ہی اختتام کر رہے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ کل سے جو ہے کوشش یہ ہوگی کہ ہم اللہ آپ کا بھلا کرے فتاوی شامی کو جو ہے وہ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کل تیاری کر کے آئیے گا، انشاءاللہ کل آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا باب اس کا شروع کرنا ہے للبنین کے لیے۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔